بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ نور اسف آوان ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی میری ڈسکشن کا ایک تو پرپز یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی عید خوشی کا تہوار ہے، آپ لوگوں کو اس کی مبارکباد دے سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو ہم لوگوں نے کچھ تھوڑی بہت عبادات کی ہیں، کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ یہ مہمان مہینہ ٹوٹل 29 دن کا جو ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اسے خوش کر کے بھیجا ہو، اور اللہ کرے ہم نے جو تھوڑی بہت عبادات کی ہیں، جو دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ قبولیت کی مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ عالیہ میں اسے قبول بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، کیونکہ یہ مختصر سی زندگی ہے۔ دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی تھی، وہ یہ ہے کہ اپنی ان خوشیوں میں اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کرنٹ سچویشن کی وجہ سے، ان کو ضرور شامل رکھیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کرنٹ پینڈیمک سچویشن ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ مزدور طبقہ ہے، ڈیلی ویجز والے لوگ، جنہیں بہت دھڑا دھڑ نکالا گیا ہے کمپنیز سے۔ اور جو مزدور طبقہ ہے، کیونکہ مزدوریاں ہی نہیں ہیں، لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کرنٹ سچویشن کی وجہ سے کاروبار بند ہوئے پڑے ہیں، اور بہت اور ریزنز ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو متاثر ہو رہے ہیں لوگ، ان کو ضرور اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں، کیونکہ یہ عید الفطر ہے، اور فطرانہ اس میں اسی وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ خوشی کا یہ تہوار ہوتا ہے، تو ہم اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے۔ اور کرنٹ سچویشن میں بہت سی ایسی فیملیز ہوں گی، اگر آپ لوگ ارد گرد دیکھیں گے تو جو ایون 2 ٹائم کا اپنا کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل رکھیں۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس وقت جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، وہاں پر مسلمان بیچارے جو فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، ایون انہیں الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں جا کے اپنی عبادات کر سکیں۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں کا ہی انشاءاللہ رہے گا، لیکن ظلم کی انتہا کر دی ہے 27ویں رمضان المبارک کی شب کو اسرائیلی جو ہیں انہوں نے قتل عام کیا ہے، انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی ہے، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے مسلمانوں پر۔ دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ مسلمز کی ہے، اپروکسیمیٹلی 1.9 بلین مسلمز دنیا میں اس وقت مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں۔ 51 مسلم ریاستوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید دیکھیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ 20 کنٹریز ایسے ہیں جن میں مور دین 50% پاپولیشن مسلمز کی ہے۔ تو کہاں ہیں وہ مسلمان؟ کہاں ہیں وہ مسلم ریاستیں؟ کہاں ہے انسانی حقوق کی علم بردار جو بنتی ہے UNO؟ وہ کہاں ہے؟ امریکہ اور بڑی بڑی جو سپر پاورز خود کو سمجھنے والے ریاستیں ہیں، کہاں ہیں؟ سارے ان کے جو دعوے ہیں دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے جو اسرائیلی ہیں، خاص طور پہ انہوں نے فلسطینیوں پر، اور غیرت مسلمانوں کی مسلم ریاستوں کی ختم ہوئی ہے، کیونکہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھی ریاست اگر تکلیف میں ہے تو یہ فرض ہے، یہ واجب ہے باقی ریاستوں پہ کہ وہ جا کے اس تکلیف کا ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہوں، اور یہ تاریخ اس چیز کی گواہ رہی ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ اب آ کے ان کی غیرت بالکل مر چکی ہے۔ یہ مسلم ریاستیں جو ہیں جب تک اکٹھی نہیں ہوں گی، اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گی، تب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میرا تو لمیٹڈ سا نالج ہے، بہت محدود نالج ہے جس کے اکارڈنگ میں بات کرتی ہوں، لیکن بہت بڑے بڑے جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں
یقیناً وہ اس پہ بہت اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلیئر فرما دیا ہے کہ ایک جو دن ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آج سے 1450 سال تقریباً ہونے کو ہیں دنیا میں آئے تھے، اور اس سے لے کے اب تک 1.5 دن بھی نہیں بنتا، تو ہم پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم جو مختصر سے ٹائم کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں اور صرف گناہ ہی گناہ کر کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہم نے کیا کمایا؟ اس محدود سی زندگی میں ایک چیز کلیئر بتاتی چلوں کہ جو جہاد ہے وہ فرض ہے، وہ فرض کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 100% امپلیمنٹ کیا گیا، اور باقی آنے والے مسلمانوں پر بھی یہ فرض کیا گیا۔ تو یہ ٹائم ہے، سمجھیں آپ لوگ وہ چیزیں جو آپ لوگوں دیکھیں تربیت میں تو شامل نہیں کیا آپ لوگوں نے تو جہاد سے محبت، کیونکہ یہ رسپانسبلٹی تھی مدرس کی کہ وہ اپنے بچوں کی خاص طور پر بیٹوں کی تربیت میں شامل کرتے ہیں کہ جب جب ان کی ضرورت ان کی ملک کو ہوگی، ان کی ریاست کو ہوگی، اسلامی ریاست کو، اور جب جب کسی بھی جگہ پہ مسلمان جو ہیں وہ تکلیف میں ہوں گے اور وہ آواز اٹھائیں گے مدد کے لیے، تو آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے، اپنی عزت، جان، مال، ہر چیز قربان کر دینی ہے، سب سے بڑھ کے اپنی جان جو ہے اور مال اس کو قربان کر دینا ہے۔ اس وقت جو فلسطینی ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ سپوز کریں کہ یہاں پر آپ کی جو مائیں بہنیں ہیں ان پہ کوئی ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی ہے نا تو مارنے مرانے پہ قتل و غارت تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو فلسطین میں اس وقت بیچاری بچیاں، بیچاری لڑکیاں، ان کو روندا جاتا ہے، اور وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ جب تک رسپانسبل نیشن ہونے کے طور پر، جب تک مسلم ہونے کے طور پہ ہم لوگ ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا ہرگز نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مسلم ریاستیں ہیں ان پہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس سے زیادہ کتنا تکلیف جو ہے وہ مسلمان تکلیف میں ہوں گے تو آپ لوگ ان کی مدد کے لیے جائیں گے۔ جو کرنٹ سچویشن ہے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی فیلنگز، مسلمانوں کی جو ایموشنز ہیں انہیں بار بار ہرٹ کیا جاتا ہے، کبھی فرانس کی طرف سے، کبھی نیدرلینڈ کی طرف سے، کسی بھی کنٹریز، باقی کنٹریز بھی آپ دیکھ لیں، نان مسلم کنٹریز جو ہیں انہوں نے ایک اپنی چھیڑ خانی بنائی ہوئی ہے۔ اور ایک جو نیگیٹو چیز اس ٹائم میں دیکھنے میں آتی ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ ہماری عزت، جان، مال سب کچھ قربان ہے، اس کو ہرٹ کرتے ہیں بار بار، اس کو بیس بنا کے مسلمانوں کی فیلنگز کو ہرٹ کیا جاتا ہے، اور مسلمان اس پہ خاموش رہتے ہیں۔ محض ٹرینڈز سوشل میڈیا پہ چلا دینے سے یہ معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے، اور کسی ایک ریاست کو کے کرنے سے بھی نہیں ہوگا۔ یہ تمام جو مسلم ریاستیں ہیں ان کو یکجہت ہو کے اس ایشو پہ بات کرنا ہوگی، اس ایشو کو ہینڈل کرنا ہوگا، تب چیزیں مینیج ہوں گی، تب یہ جو کفار ہیں ان پہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور ہم اتنے ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہیں، نہ ہم لوگ اتنا عبادات میں مشغول رہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہیں اور ہمیں پھر یہ امید ہو کہ ہمارے لیے اسی طرح سے مدد آئے گی جیسے صحابہ کرام کے لیے آتی تھی۔ ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں، اور ہم ان کے برابر تو کیا، ہم لوگ ان کے نقش قدم پہ جب چلیں گے تو ہی ہماری فلاح ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی فلاح نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہاد فرض کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان میں ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ کا میسیج کہ مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے۔ تو کرنٹ سچویشن ایسی ہے کہ تمام مسلم ریاستیں اکٹھی ہوں اور اس ظلم اور بربریت کا بھرپور جواب دیں۔ جو فلسطین میں مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی زندگیاں، جان، مال کچھ بھی محفوظ نہیں ہیں، تو یہ ٹائم ہے، تاریخ گواہ رہی ہے مختلف ٹائمز میں جو ہمارے مسلمان حکمران رہے ہیں انہوں نے آوازیں اٹھائیں،
ایک جگہ پہ اگر مسلمان تکلیف میں تھے تو پوری دنیا سے مسلمان باقی ریاستیں جو تھیں ان کی مدد کے لیے پہنچیں. تو ابھی بھی ضرورت ہے اسی جذبے، اسی ولولے کی. اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، آپ اس پوزیشن پہ ہیں، ہم لوگ اس پوزیشن پہ نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم لوگ باقی ریاستوں کو اکٹھا کر سکیں. ہم لوگ صرف اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنی آواز آپ تک پہنچا سکتے ہیں، اور آپ ہماری آواز کو سنیں اور اس کو سمجھیں کہ ہم لوگ تکلیف میں ہیں. ہم اس وقت بھی تکلیف میں تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ بات آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کے اوپنلی اور گورنمنٹ لیول پہ فرانس میں چلائے گئے، اور وہ ہمارے لیے بہت تکلیف کا مقام تھا. لیکن اس سے بڑی تکلیف تھی کہ جب ملک کے اندر شر پسند عناصر جو ہیں انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ مسلمان تو تکلیف میں تھے لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت یہاں پہ انٹرنلی ایک دوسرے کو کافر کہا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن اس سچویشن سے کسی حد تک جو آپ نے کچھ ہینڈل کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ابھی ہم دیکھیں نا تو فلسطین میں جو سچویشن ہے اس میں ضرورت ہے کہ آپ عمران خان صاحب جو ہیں اور جو رجب طیب اردگان صاحب ہیں اور وہ جو باقی مسلم ریاستیں ہیں وہ اکٹھی ہوں اور اس ظلم کا جواب بھرپور دیں. ہماری یہی آواز ہے، ہم یہی چاہتے ہیں آپ سے اور باقی مسلم ریاستوں کے جو حکمران ہیں، لیڈرز ہیں، ان سے بھی. اور میں ریکویسٹ پھر کرنا چاہوں گی جتنے مسلمان ہیں پاکستان میں بھی اور مختلف جگہوں پہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس چیز کی دعا کریں کہ جہاں جہاں مسلم تکلیف میں ہیں، مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں کم کریں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.